السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله العظيم وقال تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى وارث كماله ربنا رب العالم أبو محمد محي الدين السيد عبد القادر الجيلاني شيئا لله أغثني وامددني بإذن الله بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله چون محمد درمیانے انبیاء چون محمد درمیانے انبیاء غوث اعظم درمیانے اولیاء۔ حاضرین باتمکین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا یہ ماہانہ اجتماع ماہ ربیع الاخر ربیع المحبوب کی مناسبت سے فیضان حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اصلاح معاشرہ سے معنون کیا گیا ہے۔ حضرات گرامی، جب کبھی زمین پر بندگان الہی گمراہی کا شکار ہوا کرے، انبیاء کرام کی بعثت ہوا کرتی تھی۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہر قوم کے لیے ایک ہادی کو رب تبارک و تعالیٰ نے علاقائی بنیاد پر یا لسانی بنیاد پر مبعوث فرماتا رہا۔ حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سلسلے نبوت و رسالت کا اختتام کرتی ہے۔ دنیا حد سے زائد برائیوں میں پھنسی ہوئی تھی، ایسے موقع پر رب ذوالجلال نے اپنے نور کو مجسم بنا کر اس زمین پر بھیجا، جس کی وجہ سے ساری برائیوں کا خاتمہ ہوا۔ اس کے بعد صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، علماء امتی کامبیائی بنی اسرائیل کی بنیاد پر اپنے اپنے علاقے میں
دین کی تعلیم کو اور پیام کو پھیلاتے رہے۔ پھر 400 سال گزرنے کے بعد جب دیکھا کہ دین میں خرابیاں آ گئی، دین مٹنے لگا، رب ذوالجلال نے اپنے ایک محبوب ولی کو، جو اپنے محبوب قاسم مجسم کی اولاد امجاد سے حسنی اور حسینی نسبتوں کو لیا ہوا ماں پیٹ کا ولی بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ اس ولی برحق کا نام والدین نے عبد القادر رکھا، لیکن دین کی خدمت اور دین کو حیات، دین کو تازگی، دین کو نئی زندگی آپ نے ایسا دی کہ چوطرف آپ کا نام محی الدین کے نام سے مشہور ہو گیا، اور اقطار عالم میں آج محی الدین یعنی دین کو زندہ کرنے والا کے نام سے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ اور یہ انہی کا فیضان تھا کہ آج ساری دنیا میں فیضان اسلام پھیلا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، وہی نقشہ ہے مگر فرق مراتب ہے ضرور۔ وہ نبوت و رسالت کے آفتاب، تو یہ غوثیت و ولایت کے آفتاب۔ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، تو یہ پیغمبر کے خاص امتی ہیں۔ عزیزان گرامی، جب سرزمین مکہ پر نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ظاہر ہوا، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور ایسے ماحول میں کہ جہاں لڑکی پیدا ہوتی تو زندہ دفن کر دی جاتی، وہاں فقط لڑکوں ہی کا مزاج تھا، لڑکے ہی پیدا ہونا ان کے لیے فضیلت تھی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ اپنے اس محبوب کی ولادت باسعادت کے دن اگر لڑکی پیدا ہوتی ہے تو وہ زندہ دفن کر دی جائے گی۔ یہ تو نبی رحمت ہے، لہذا اس رحمت کا فیضان یہ ہونا چاہیے کہ لڑکیوں پر رحم و کرم ہو، لہذا ان کی جہالت کسی طرح سے لڑکیوں کو دفن کرنے والی تھی۔ رب ذوالجلال نے آپ کی پیدائش کے موقع پر سب لڑکے ہی لڑکوں کو پیدا فرمایا، کوئی لڑکی پیدا نہیں۔ اور پھر آقا نے فرمایا من رانی فقط رأى الحق، ارے جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ حق رب تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کے مرکز منبع ہمارے آقا، تو آؤ آفتاب غوثیت و ولایت اعلان کر رہا ہے، واللہ قسم خدا کی ھذا وجود جدی، یہ میرے نانا محمد الرسول اللہ کا وجود ہے، لا وجود عبد القادر۔ تم لوگ عبد القادر کو دیکھ رہے نہیں، یہ عبد القادر کا وجود نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ کا وجود ہے۔ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو دیکھنے والوں نے دیکھا جس دن جیسے آقا کی ولادت کے دن لڑکے پیدا ہوئے تھے، شہنشاہ نبوت کی پیدائش پر، یہ شہنشاہ ولایت کی پیدائش پر بھی لڑکے ہی لڑکے پیدا ہوئے۔ وہی نقشہ ہے مگر فرق مراتب ہے ضرور۔ جب حضور آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ معظمہ کے بطن مبارکہ میں جلوہ فروز ہوئے
تو ہر مہینہ کوئی نہ کوئی نبی کی طرف سے کوئی نہ کوئی نبی انبیاء کرام کے ازواجات مطہرات کی طرف سے آ کر آپ کو بشارت دی جاتی کہ تمہاری پیٹ میں آمنہ ایک عظیم شخصیت جلوہ فروز ہے۔ یہی حال تھا میرے آقا حضور سیدنا غوث الثقلین اپنی والدہ محترمہ کے بطن مبارکہ میں ہے تو ان کو بے حساب بشارتیں ہی بشارتیں ہوا کرتی۔ آئیے جب پیارے آقا اپنی والدہ محترمہ کے بطن مبارکہ میں ہے، ساری دنیا نے دیکھا، کتابوں میں محفوظ ہوا، نہ صرف عام کتابوں میں بلکہ قرآن مجید نے نقل کیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ ترا اور یرا اپنے ان سر کے آنکھوں سے دیکھنا مراد ہوتا ہے۔ کیا اے محبوب کیا آپ نے اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ابراہ بادشاہ نے ہاتھیوں کی فوج کو بھیجا تھا تاکہ کعبۃ اللہ شریف کو ڈھا دیا جائے۔ کیوں کہ لوگ وہ ابراہ نے یمن میں ایک اللہ کا گھر یعنی کعبہ شریف کا ایک ڈپلیکیٹ بنا دیا، اور وہ سوچنے لگا کہ کعبہ شریف میں مکہ شریف میں کوئی سہولتیں نہیں ہیں، رہنے کا کوئی انتظام نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے تکلیف ہے، لہذا میں یہاں بنا دوں تو لوگ یہاں آئے عبادت کریں، ان کے لیے کھانا پینا رہنا سب اہتمام ہو جائے، سب آئیں گے۔ لیکن کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے، یہ ابراہ بنایا تو یہ اللہ کا گھر کعبۃ اللہ کے مقابلے آ سکتا ہے؟ کوئی وہاں آنے نہیں ہے۔ کون آئے گا؟ کوئی نہیں آ رہے ہیں۔ ایک عرب وہاں کر قریشی چلے گئے اور جا کر ان غصے میں انہوں نے کیا کیا؟ اس کے بنائے ہوئے گھر میں نمبر 2 گندا کر دیا۔ بڑا اس کو غصہ آیا ہمارے گھر میں، لہذا اب میں جاؤں کعبہ شریف کو مسمار کر دوں اور وہ رہے کعبہ شریف رہے گا بھی نہیں اور لوگ سب یہاں آئے۔ اللہ اکبر، بدنیتی سے آیا کعبہ شریف کے قریب، مکہ شریف کے قریب اس نے اپنا خیمہ ڈال دیا اور اس کے فوجی لشکری تمام ہے، سب یہاں گھبرائے ہوئے لوگ کہ کیا ہوگا کہ وہ ہاتھیوں کی فوج، ایسے جنگجو ہاتھی، اللہ اکبر۔ ایسے میں یہ عرب لوگوں کے قریشیوں کے کچھ جانور بھی وہ لوگ پکڑ لے۔ حضرت عبد المطلب، کون ہے عبد المطلب؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم، اور نے کہا کہ چلو جائیں، ہمارے بکریاں پکڑ لیا۔ آپ سیدھا گئے، ایک جنگجو ہاتھی سب سے بڑا جس کا نام تھا محمود، وہ کسی کے سامنے جھکتا نہیں، جب حضرت عبد المطلب آئے سیدھا دوڑتا ہوا جا کے ان کے قدم بوس ہو گیا۔ اب یہ پریشان ہو گیا، انہیں بولا یہ کیا مسئلہ ہے؟ پھر اس کے بعد جب آئے آپ، چہرہ چمک رہا ہے، نور نبوت منتقل ہوا تھا بیٹھے ہوئے۔ اب وہ سمجھ رہا کہ اب کعبہ شریف کے تعلق سے گفتگو کی جائے گی، کچھ مصالحت ہوگی، کچھ جو ہے صلح ہو کے جو ہے ہو جائے گا، اب کیا ہوگا کدھر ہوگا وہ سب سوچ رہا ہے۔ آتے حضرت عبد المطلب نے کہا اس حاکم وقت سے کہ دیکھو ہمارے بکریوں کو جانوروں کو تمہارے فوجی پکڑ لیے ہیں، میں چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ بولا اتنا بڑا مسئلہ ہے، عبد المطلب تو کعبہ شریف کے متولی ہے، یہ کعبہ شریف کے تو گفتگو نہیں کر کے آپ جو پکڑے ہو۔ بولے کعبۃ اللہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ اس کا محافظ ہے، یہ بکریاں ہمارے کو اللہ کے دین کی بات کرنے والی، یہ توکل۔ اور اس کے بعد دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا
کہ پرندے، اس کو ابابیل کا نام دیا گیا ہے، اپنی چونچوں، اپنے پنجوں میں کنکریاں لا کر ان ہاتھیوں پر جو ڈالتی، ایک کنکری ایک ہاتھی کے لیے ہاتھی بھوسی بن کے اڑ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہو رہا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ آپ کہاں تھے؟ اپنی والدہ محترمہ کے بطن مبارکہ میں تھے، اپنے بطن مبارکہ سے یہ مشاہدہ کر رہے تھے۔ وہی نقشہ ہے مگر فرق مراتب ہے ضرور۔ ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث الثقلین پیران پیر میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ محترمہ سے عرض کر رہے کہ امی جان، آپ کو یاد ہے ایک مرتبہ حالت عمل میں آپ باغیچے کو گئے تھے، باغیچے میں آپ میوہ توڑنا چاہتے تھے، اور وہاں ایک اچانک آپ کے پیٹ میں درد ہونے لگا تو آپ اس کو چھوڑ کر آ کر لیٹ گئے۔ انہوں نے کہا ہاں بیٹا کیا بات ہے؟ کب کا واقعہ ہے؟ پیران پیر اپنی امی جان کے بدن میں تھے جب کا واقعہ امی جان کو یاد دلا رہے ہیں۔ امی جان نے کہا کہ بیٹا صحیح ہے، کیا ہوتا؟ آپ فرماتے امی جان آپ باغیچے میں گئے، ٹہل رہے تھے، وہ میوہ توڑنا چاہتے تھے، جب آپ نے ہاتھ بڑھایا میں دیکھ رہا تھا میوے کے پیچھے ایک ڈٹ مارنے والا ایک جو ہے کیڑا، اور یہ جو ایذا پہنچانے والی چیز ہے جو آپ کو ایذا پہنچائے گی، جس سے آپ کو تکلیف ہوگی، تو میں نے کیا کیا؟ اپنے پیروں کو ذرا دراز کیا تو پیٹ میں درد کے ہیلے سے اب آگے لیٹ۔ حضور آقا دو عالم اپنی امی جان کے پیٹ سے دیکھ رہے ہیں، حضور پیرانے پیر امی جان کے پیٹ سے دیکھ رہے ہیں۔ وہی نقشہ ہے مگر فرق مراتب ہے ضرور۔ وہ شہنشاہ رسالت ہے، یہ شہنشاہ ولایت۔ عزیزان گرامی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم چلتے ہیں، ابر سایہ کرتا، لوگ آپ کا احترام کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے لوگوں کے دل کو موہ لیا، سب لوگ قدر کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ حضور سیدنا غوث الثقلین پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن ہے، مدرسہ جا رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، حضرت پیران پیر مدرسے میں جا رہے ہیں، سب بچے ہٹ کے ان کا استقبال کر رہے ہیں۔ بچے تو سب ایک ساتھ رہتے، ایک ساتھ کھیلتے تھے، ایک دوسرے کو حضرت حضور پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام کرتے ہیں، سب الگ ہو کر ان کو امتیاز کے ساتھ بٹھا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ بچپن میں آپ نے کھیلتے کھیلتے ایک گائے کی دم پکڑ، گائے نے پلٹ کر کہا کہ عبد القادر تم گائے کی دم پکڑنے کے لیے پیدا ہے۔ اللہ اکبر۔ طالب علمی کا زمانہ، اب کچھ نوجوانی کے عالم میں ہے۔ ایک زبردست بزرگ اپنے وقت کے قطب تشریف لائے، شہر میں شہرا ہوا کہ فلاں بڑے بزرگ آئے ہوئے ہیں، بڑے بزرگ آئے ہوئے ہیں۔ دو آپ کے دوست تھے، ان کو معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ چلو عبد القادر کو ملیں گے، ان کو لے جا کر جو ہے ہم ملاقات کریں گے۔ اچھی بات۔ تینوں اس عظیم ترین بزرگ خطبے وقت کی ملاقات کے لیے چلے جاتے ہیں۔ دیکھیے نیت کیا ہوتی ہے، نیت کی کیا برکت ہوتی ہے۔
انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ حضور پیران پیر نے اپنے ساتھی سے کہا کہ بولو ہم جائیں گے ملاقات کریں گے تو کیا کریں گے؟ دیکھو میں ایک ایسے سوال کروں گا کہ ان کو پسینے آ جانے، انہیں جواب ہی نہیں دے سکتے، ان کو لاجواب کر دوں گا۔ یعنی ان کو علم کا ایسا بھرنا تھا۔ دوسرے نے تم کیا کریں گے؟ میں ایسا جواب سوال کروں گا، یعنی ان کی اتنا پریشانی، مگر حیران تو رہیں کہ جواب نہیں دے سکتے۔ اچھا یہ سوالات۔ حضور پیران پیر آپ کیوں جائیں گے؟ حضور پیران پیر میں ان کی بارگاہ میں جاؤں گا تو ان سے فیض حاصل کرنے کے لیے، علم کے حصول کے لیے، فیض حاصل کرنے، مقابلے کے لیے، سوال جواب کے لیے نہیں۔ بزرگوں کی بارگاہ میں جب جاؤ تو نہایت ادب و احترام کے ساتھ جاؤ، اور ادب اور احترام کے ساتھ علم ملتا ہے۔ علم کے حصول کرنے کے، حاصل کرنے کے لیے اپنے شیوخ، اپنے اساتذہ سے لاڈ و پیار اور محبت، خوشامدی، خوشامد بولتے ہیں نا، بڑے خوشامد کر رہا ہے۔ تو علم کے حصول کے لیے خوشامد کرو اپنے شیوخ، اپنے اساتذہ سے۔ حضور پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ باہر گئے، تینوں پہنچ گئے۔ وہ خطبے وقت تھے۔ حضور پیران پیر خود فرما رہے ہیں، اپنی شان یہ بیان کر رہے ہیں کہ ساری کائنات میرے ہاتھ میں، ہتھیلی میں رائے کے دانے کے برابر۔ یعنی جس طرح رائے کے دانے کو میں دیکھ رہا ہوں، ساری کائنات کو دیکھ رہا ہوں، جس طرح یہ رائے کا یہ دانا مختار ہے، میں پھینک دوں، اٹھا دوں، کر دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ہاتھ میں دیا۔ اللہ اکبر، کیا مقام، اللہ اکبر۔ ایسے اللہ کے پیارے، انا فی الحشر شافع مریدی عند ربی لا یرد کلامی۔ حضور غوث پاک فرما رہے ہیں کہ میں میرے مرید کی شفاعت کروں گا قیامت کے دن، اور اللہ تعالی میری بات رد نہیں کرتا۔ ایسے پیارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے ولی ہیں۔ اسی لیے تو حضور جب یہ تینوں جب پہنچے وہ بزرگ کی بارگاہ میں، تینوں کو دیکھا حضرت نے، دیکھ کر کے جناب آتے بلا کے نام لے کے پکارے، لائیے جناب آپ اس واسطے آئے ہیں کہ مجھ سے ایسے سوالات کریں کہ مجھے پسینہ آ جائے؟ سنو تمہارے یہ سوال، یہ سوال، یہ سوال، یہ سوال ہے، پھر میں تمہارے یہ سوال کا جواب، یہ سوال کا جواب، یہ سوال کا جواب، یہ سوال کا جواب۔ پریشان۔ دوسرے نے کہا کہ تم سوچتے ہو کہ یہ سوالات کریں، چلو تمہارا یہ سوال، یہ سوال، یہ سوال، اس سوال کا یہ جواب، یہ جواب، پورے سوالات کے لیے پورے سوالات کے جوابات۔ حضور پیران پیر صاحب میں آئے تو انہوں نے کہا شہزادے تم آئے ہو فیوض و برکات حاصل کرنے کے لیے، سنو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو ولایت کے ایسے اعلیٰ مقام پر سرفراز کیا ہے، تم مجھ سے فیض حاصل کرنے نہیں بلکہ سارے عالم کو تم فیض دینے والے ہو۔ سنو ایک وقت آئے گا کہ تم اعلان فرمانے والے ہیں کہ خدمی ہادی علی رقبۃ کل ولی اللہ، یہ میرا پاؤں، میرا قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر۔ اللہ، ایسے ولی کامل حضور سیدنا غوثنا غوث الکل، شیخنا شیخ الکل، سلطان محی الدین پیران پیر سیف اللہ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ الرحمن النورانی،
عزیزان گرامی، حضور سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب تبارک و تعالیٰ نے ظاہری باطنی ہر حیثیت سے مقامات علیاء پر سرفراز فرمایا۔ آپ شیخ الجن والانس والملائکہ، آپ انسانوں کے بھی شیخ ہیں، جنات کے بھی شیخ ہیں، فرشتوں کے بھی شیخ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ آپ کے مریدین میں کسی نے آ کر شکایت کی کہ حضور میری لڑکی شام کے وقت غرب مغرب عین جو مغرب کا وقت ہوتا ہے نا، اس وقت شیاطین ادھر سے ادھر منتقل ہوتے ہیں، بچوں میں بولتے ہیں دیکھو مغرب کے بچوں کو نکلو جاؤ، باہر نکلو جاؤ، باہر نکلو جاؤ، تو شیاطین ایک دوسرے منتقلی کا وقت۔ تو بولے سرے مغرب میری بچی نہا دھو کر چاندنی پر بنگلے پر چڑھی تھی اور غائب ہو گئی۔ حضور پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکایت پہنچی تو حضور نے فرمایا دیکھو تم آج رات فلاں مقام پر جنگل میں چلے جاؤ اور حصار باندھ لے کے بیٹھ جاؤ۔ جنگل، اندھیرا، کیا حصار باندھو؟ بسم اللہ بنیت عبد القادر، بیٹھ جاؤ۔ اور اس کے بعد آپ دیکھتے رہیں گے کہ لوگ جاتے رہیں گے، اور جنات کی جماعت جا رہی ہے جس کو ڈرنا کرنا نہیں، یہ مثال میں ہے نا۔ حضور سے پاک کی نظر تھی، بیٹھے چل، اور اخیر میں ایک سواری آئے گی اور تم سے پوچھے گی تو تم بول دینا کہ شیخ جیلانی عبد القادر نے بھیجا ہے، تم اپنا بدعا سنا دو۔ جب دیکھے بہت دیر تک ایک قافلہ در قافلہ جنات کا چلا اور اس کے بعد ایک بہت ہی شاہانہ سواری آئی، ان کو وہاں بیٹھے ہوئے دیکھ کر انہیں ہٹکا کہ تو کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے آپ سے ملنے کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی بھیجا۔ بس وہ فوراً سواری سے اترا اور وہ حصار کو بوسہ دے کے کہنے لگا کہ کیا حکم فرمایا؟ تو بولے ہماری لڑکی کا ایسا معاملہ ہوا ہے، غائب ہے۔ تو وہیں کھڑے رہ کر انہوں نے حکم جاری کیا کہ دیکھو تلاش کرو یہ لڑکی کہاں ہے، یہ ہمارے شیخ کے فرمان کے بس جنہ میں دھوم لیتے ایک جن پکڑ کے لے گیا تھا، لا پیش کرو، اور جن کا قتل کر دیا گیا۔ وہ سب حصار میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں اور بچی ان کے حوالے کر دی گئی۔ بچی آگے، بچی کو لے کر حضور غوث پاک، یہ حضور غوث الثقلین پیران پیر غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان شیخ الجن والانس۔ اللہ اکبر۔ سارے انسانوں میں تو آپ جب واز فرماتے، بادشاہ نے وقت تو رہتے نا حسد کرنے والے، چاہے تو ان کو ایک پلٹی میں ختم، لیکن جہاں حضور غوث الثقلین پیران پیر جلال کے مالک ہے تو وہ جمال والے تھے۔ آپ واز فرما رہے ہیں، چھینک آ گئی، چھینکتے کیا کرتے؟ الحمدللہ جواب دینا، لوگ یرحمک اللہ، تو وہ یرحمک اللہ کی ایسی آواز، وہ شاہی سواری جا رہی ہے دھوم، میں پوچھا کہ کیا گڑبڑ ہے یہ؟ تو بولے نہیں، شیخ کو چھینک آئی تو ان کا جواب دینے والی ہے اور چلنے لگا۔ تو حضور پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، وہ عظمت
اور ان کے کرامات لامتناہی ہے، بے حساب کرامات ہے، بے حساب کرامات ہے۔ مردوں کو زندہ کرنا تو یہ معمولی کرامت ہو گئی کیا؟ حضرت صدوشیو علامہ طاہر رضی علیہ رحمت و رضوان مشری کتاب کے حوالے سے فرماتے تھے کہ بات ہو گئی عیسائی عیسیٰ مسیح مردوں کو زندہ کرنے والے نے کہا کہ تمہارے نبی میں کیا شان ہے؟ کہو۔ ہمارے نبی عیسیٰ مردے کو زندہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی کا معاملہ کیا ہے؟ چل چل قبرستان کو، پرانے قبرستان، پرانی خبر 500 سالہ پرانی، بولا اٹھاؤ اس کو، خالی ایسی اٹھاؤ کہ اس کا جو کام کرتا تھا، جو اس کا مشغلہ تھا، اس کے ساتھ اٹھاؤ۔ تو وہ تھا گویا۔ آپ نے کہا قوم باذنی، اور میرے حکم سے۔ ایک وقت تھا قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے۔ ایک وقت تھا ایسا بھی ہے کہ قم باذن۔ خبر کھلتی ہے، گویا گاتے ہوئے اٹھتا۔ عزیزان گرامی یہ شان۔ ایک بات میں بھی ایک جملہ عرض کیا تھا، ایک بات یاد آئی۔ ایک وقت تھا قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے۔ تو وہ بندہ تھا مردہ، زندہ کرنے والا اللہ تھا، یہ دعا کرنے والے تھے۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا عبد القادر پر کہ عبدیت قادریت میں فنا ہو چکی۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹھ میرے حکم سے، تو یہاں عبد القادر نہیں تھے، عبدیت فنا تھی۔ آج ہے فنائیت کاملہ میں ذات و صفات، افعال و آثار بلا حلول اتحاد فنا ہو چکے تھے۔ اب یہاں پر غیریت کا کوئی معاملہ نہیں تھا، سلوک کی انتہائی منزل پر فائز تھے۔ اب کہہ رہے تھے اٹھ میرے حکم سے، تو مردہ آپ کے حکم سے زندہ ہو رہا۔ تو آپ کیا تھے؟ عبد القادر تھے، لیکن ابدیت فنا ہو چکی تھی۔ اور یہی موقع ایسے ہی کیفیت میں آپ نے فرمایا تھا میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ حضور مرشدی نوری شاہ نور اللہ مرقدہ، جن کا عرس شریف 14 کو ہونے والا ہے، بڑے پیارے انداز میں اس پر بڑی بحث آپ نے 12 بجے سے فجر کی نماز تک حضور غوث پاک کے شان عظمت بیان کرتے ہوئے اس بات کو ارشاد فرمایا تھا، جس کے خلاصے کے طور پر 1-2 منٹ میں بات ختم ہو رہی ہے۔ آپ فرماتے تھے میاں انسان کے اعضاء میں سر نہایت ہی عظمت والا ہوتا ہے، اور ابو جہل وغیرہ بھی جب تانا دیتے تو یہ کہتے کہ یہ کیسی عبادت ہے کہ سر کو زمین پہ ڈال دیتے ہیں، پچھاوے کو اٹھا دیتے ہیں، سونے کو، یہ کوئی عبادت ہے؟ تو حضور غوث پاک میرا قدم تمام اولیاء کے سر پر ہے بولنا چاہیے تھا، آپ گردن پہ کہیں تو بولے۔ تو آپ بحث فرماتے دیکھو گردن کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا مقام ہے۔ مولا ارشاد فرمانا اقرب الیہ من حبل الورید، میں رگے جان سے قریب ہوں۔ اللہ کہاں ہے؟ رگے جان سے قریب ہے۔ تو رگے جان سے قریب ہے تو وہ مقام حق ہے، اور حضور غوث پاک فنا ہو چکے ہیں ذات حق میں، تو آپ قدم کہاں رکھ رہے ہیں؟ اپنے مکان پہ رکھ رہے ہیں، نام اقرب من حبل الورید۔ اسی لیے آپ نے فرمایا تھا میرا قدم تمام اولیاء کے گردنوں پر ہے۔ عزیزان گرامی، حضور سیدنا غوث الثقلین پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ آپ نے سنا، آپ ماں پیٹ کے ولی ہیں، بچپن سے ولایت کے آثار نمودار تھے۔
تمام لوگ آپ کی عزت و عظمت کرتے تھے. آپ کے واس کا یہ عالم تھا کہ ہزاروں لوگ موجود ہوتے اور جو ہے 300-400 آدمی کے سامعین کے ہاتھوں میں دوات قلم کاغذ ہوتا جو آپ کے ارشادات کو لکھ لیا کرتے تھے. یہ سب کرامات. اس کے بعد جو دوسرا عنوان اصلاح معاشرہ کے طور پر رکھا گیا، میں نے اس مناسبت سے ایک آیت کی تلاوت کی تھی. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، خیر امت ہو، اور تم کو تمام امتوں میں چن لیا گیا ہے کہ تم بھلائی کی طرف بلاتے ہو لوگوں کو اور برائی سے روکتے. حضور سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظاہری اور باطنی تمام علوم سے سرفراز فرمایا گیا. آپ فرماتے ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا پیرو ہے، اور میں محمد الرسول اللہ کے قدم بقدم چلنے والا ہوں. یعنی میری ہر حرکت اول تا آخر، ظاہر و باطن محمد الرسول اللہ کے جلووں کو بتانے والی گئے. اسی لیے فرمایا کہ یہ میرا وجود نہیں، یہ محمد الرسول اللہ کا وجود. آپ نے کبھی فرائض کو نہیں چھوڑا، آپ نے کبھی واجبات کو نہیں چھوڑا، آپ نے کبھی چھوٹی سے چھوٹی سنت کو نہیں چھوڑا، مستحب چیز کو نہیں چھوڑا. ایک مرتبہ آپ کے خادم نہیں تھے، موجود نہیں، ان کو نہیں معلوم نئے آدمی کو قبلہ کدھر ہے. وضو کا پانی جب رکھا تو انہوں نے ٹوٹی قبلے کے بجائے دوسری سمت رکھ دی، مشرق کے طرف رکھ دی. ایک ایسے ویسے جانے والے انہوں نے اتنے بڑے ولی گئے، انہوں قبلے کی طرف منہ کر کے بھی وضو نہیں کرتے، قبلے کی طرف منہ کر کے وضو کرنا مستحب ہے، یعنی اسے کرنے سے ثواب ہوگا، گناہ نہیں ہوگا. یعنی قبلے کو پیش کر کے اگر وضو کرے گناہ نہیں ہے، مگر قبلے کو منہ کر کے وضو کرے تو ثواب ہوگا، مستحب. تو خیال ہوا کہ اتنے بڑے ولی تو مستحبات ہے. تو آپ نے فرمایا دل کی بات جانتے ہوئے کہ میاں وہ ہمارا خادم موجود نہیں ہے، یہ نیا آدمی، اس کو نہیں معلوم قبلہ کدھر ہے، انہیں غلطی سے رکھ دیا. انہیں دل میں سوچ رہی، آپ بولو. تو معلوم یہ ہوا کہ چھوٹی سنت کو بھی نہیں چھوڑتے تھے. اللہ اکبر. آپ کے یہ سمک کرامتیں سن کر ایک شخص آ گیا آپ کے خانقاہ میں بیٹھ، چندی رہ کے چلے جا رہا. تو بلاؤ وہ آیا کیوں تھا، رہا کیوں، چلا جا رہا. مجھے میں بڑی شہرت سن کے آیا تھا، بہت کرامتیں، لیکن کوئی کرامت میں نے نہیں دیکھی. آپ نے ارشاد فرمایا کیا تو نے شریعت کے خلاف، کتاب و سنت کے خلاف کوئی عمل دیکھا؟ نے کہا کہ میں نے نہیں دیکھا. تو آپ نے ارشاد فرمایا شریعت پر پابند رہنا یہ کیا ہے؟ فوق الکرامہ، یہ کرامت سے زیادہ افضل ہے. کیوں کہ سارے کرامتوں کا ظہور شریعت کی پابندی کے بعد ہی ہوتا ہے. جو شریعت کو چھوڑتا ہے یہ تمام چیز نہیں کر سکتا. اگر کوئی آدمی کرتبے بتا رہا ہے، نمازیں چھوڑنے والا ہے، تو سمجھو وہ شیطان ہے. اگرچہ کہ اتنا بڑا شملہ جبہ لال پیلا اس کے پاس ہو تو یہ سمجھے شیطان ہے. کیوں کہ نماز نہیں پڑھنا، نماز چھوڑ دیا. بہت بڑے بزرگ ایسا ہے نماز سے، ارے فرض ہے نا نماز، یہ لازمہ ہے، یہ کرتبے شیطانی ہے. نماز کو چھوڑنے والا انہیں مرشد نہیں، نمازوں کو چھوڑنے والا بے دین ہے، نمازوں کو چھوڑنے والا جہنم رسید ہے. ہاں فجر کی نماز کو چھوڑا
ظہر تک اس پر عذاب مسلط. کیسا عذاب؟ بڑے اس کے بس دہے ہوں گے اور اس کو دھساتے رہے، پھر نکالا جائے، پھر کس کو ہو رہا ہے؟ بے نمازی کو. پھر وہ بے نمازی بڑا مرشد ہوتا، مرشد ہوتا، مرشد نہیں ہوتا. دیکھ لینا نمازوں کی پر گول کرا تو سمجھا ہی نہیں شیطان. جو اللہ والا ہوگا، جو بزرگ، چھوٹی چھوٹی سنتوں کا بھی لحاظ کرے گا. پیارے آقا علیہ السلام کھانا کھا رہے تو نکابی پوچھ کر کھا کے پھر پانی ڈال کے دھو کے پی لے. اور ہمارا کیا ہے کھانا؟ آدھا یوں کرے پھینک دیا، کھانے کس کے باپ کا؟ ارے اللہ کا ذکر ہے. یہ ایک ایک دانے کا حساب دینا ہوگا. ولیمے میں کھانا چھوڑ کے پھینک کے آنے والے سنو، رکابی میں کھانا چھوڑنے والے سنو، شیطان کہتا ہے شیطان. یہ بار بار میں بولنے کا مقصد یہ ہے کہ اصلاح ہونا چاہیے. اگر ہم مسلمان ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی نہ کریں تو پھر ہم اپنے کو کیا حق ہے؟ واقعہ تو ایک ہوا، وہ لوگ انہونا واقعہ ہوا. ایک شوق میں انہوں نے لکھ دیا آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شوق میں لکھے ہوئے. اب ان کے دل کا حال تو نہیں معلوم. اب پورے بیاجز ہمارے سینے پہ تھے. ارے یہاں لگانے سے لو کا اظہار نہیں ہوتا ہے. جس سے تم کو لو ہے، سڑک چھاپ لوگوں سے، سڑک چھاپ لنگولیوں سے تمہاری محبت ہوتی ہے تو تم ایسے گرفتار ہو جاتے ہو کہ تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. لوگ تم کو اشارے کرتے ہیں یہ دیوانہ ہو گیا، یہ پاگل ہو گیا، لیکن آپ اس کی طرف بھی متوجہ رہتے ہیں. دنیا میں کوئی دوست ہوتا ہے کہ بھائی یہ سوٹ کہاں سے لایا؟ فلاں. سارے بازار کو ڈھونڈ کر ویسا سوٹ لا کر پہننے کی کوشش کرتے ہیں. یہ لو، یہ تھوڑی سی محبت. محبت کیا چیز ہے؟ محبت، محبت بنیاد ہے، بنیاد. کائنات کی بنیاد محبت ہے. ساری کائنات لفظ محبت، اللہ اکبر. کنتو کنزا مخفیا فاحببت، مولا فرما رہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھ کو محبت، ارے پہلے محبت آئی تو میں نے ظاہر کیا. محبت میں ہوتا کیا ہے؟ خود غائب جس سے محبت ہے اس کو ظاہر کرنا، اپنے آپ کو فنا کرنا، اور جس سے محبت ہے اس کو ظاہر کرنا. تم رسول اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو یاد رکھو لوگ تم کو دیکھ کر تمہارا نام بھول جائے، تمہارا کام بھول جائے، تم کو دیکھ کر کہیں کہ یہ چل رہا ہے رسول اللہ کے طریقے پر، یہ کھا رہا ہے رسول اللہ کے طریقے پر، یہ سو رہا ہے رسول اللہ کے طریقے پر، یہ کما رہا ہے رسول اللہ کے طریقے پر، یہ بول رہا ہے رسول اللہ کے طریقے پر. اس کو ضرورت نہیں ہوگی تمہارا نام لینے کی، کیونکہ آپ اس کی محبت میں گرفتار ہے. جد محبت ہوتی، محبت میں ہوتا کیا ہے؟ من احب شیئا فاکثر ذکرہ، سے محبت ہوتی ہے اکثر اس کا ذکر کرتے ہیں. کیسے ذکر کرتے ہیں؟ اکثر کا مطلب ہمیشہ، ہر بات میں، ہر کام میں، ہر لمحہ. تو آپ زبان سے ذکر کر رہے ہیں محمد، نہیں 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 نہیں، یہ ذکر نہیں ہے. ذکر کا ذکر یاد کرنا بھی ذکر ہے، ان کے لیے کام کرنا بھی ذکر ہے، ان کے لیے بات کرنا بھی ذکر ہے، ان کا نمونہ اختیار کرنا بھی ذکر ہے، ان کے دیکھنے کے طریقے سے دیکھنا ذکر ہے،
ان کے بولنے کے طریقے سے بولنا ذکر ہے، ان کے رہنے کے طریقے سے رہنا ذکر ہے۔ ننھے بچوں کو تم سلام کرتے ہو، یہ سوچ کر میرے آقا بچوں سے محبت، خدا کی ختم یہ محبت رسول ہے۔ دستر پر بیٹھے ہو تو محمد رسول اللہ کا طریقہ، بستر ہو محمد رسول اللہ کا طریقہ، دفتر ہو محمد رسول اللہ کا طریقہ ہو، بازار ہو محمد رسول اللہ کا، یہ ہے محبت، یا بیاج لگانے کا نام نہیں۔ عزیزان گرامی، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آقا علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے طریقوں کو اختیار کریں۔ آج ہم جہاں 11ویں شریف کے عنوان سے عزیزان گرامی ہم نیاز کر رہے ہیں، اس کے اوپر بھی بڑے اعتراضات، کھانا کھلانے پہ اعتراض، استغفر اللہ، کھانا، پیارے آقا نے سرزمین مدینہ پر جب قدم رکھا تو سب سے پہلا حکم دیا کہ کھانا کھلاؤ، سلام پھیلاؤ، بس ختم، یہ کام، کھانا کھلاؤ سلام ہے، کھانا کھلاؤ سلام ہے۔ بہرحال ضرورت اس بات کی، سنیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ مزمل، ما سلککم، جنتی لوگ، اصحاب یمین، اصحاب یمین جنتی لوگ دوزخیوں سے پوچھیں گے کس چیز نے تمہیں اس میں دوزخ میں ڈالا ہے؟ سیدھے والے بائیں والوں سے تو وہ کریں گے نحنو، ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے، دوزخ میں جل رہے ہیں، نماز پڑھنے والے نہیں تھے، پھر اور اس کے ساتھ مسکینوں کو کھانا بھی کھلانے والے نہیں تھے۔ نماز پڑھنا، مسکینوں کو کھانا کھلانا، پھر کیا کرتے تھے؟ نحنو نخوض مع الخائضین، ہم جو ہے آوارہ مشغلوں میں منطقہ چھاٹ لیتے بیٹھتے تھے، یا واز ہو رہا باہر ہوں گے، ہوٹلوں میں، غباشی میں، پھر کیا ہوا؟ حتیٰ اتانا الیقین، کو موت آ گئی۔ ایسے موقع پر کسی شفاعت کرنے والے کی شفاعت قابل قبول نہیں ہوگی، کا مطلب یہ کوئی آئے گا ہی نہیں شفاعت کرنے کے۔ تو جہاں ایک طبقہ ہے فقط چلو نماز 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 نماز، نیاز آتے ہی ان کا دم نکل جاتا۔ ایک طبقہ ہمارا ہے نیاز نیاز نیاز، نماز کو بول نیاز، رات بھر پڑے رہ کے پکائیں گے، صبح جو ہے کھلائیں گے، مسجد میں فجر کو کوئی بھی نہیں آئیں گے نیاز کرنے والے۔ تو نیاز کرنے والے نماز کی طرف متوجہ ہو جائے، نماز پڑھنے والے نیاز کرنے کی طرف توجہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔